عمران ریاض خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو شہرت دی ہے، جو مقام دیا ہے، اس عزت کو، اس شہرت کو وہ اپنے بزنس کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیلاب میں جس طرح سے انہوں نے اپنی اس پاپولیرٹی کو، لوگوں کی دی ہوئی عزت کو جس طرح سے ریلیف کے لیے استعمال کیا، دکھ انسانیت کے لیے استعمال کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کی اس ساری کاوش کو قبول کرے۔ رضی طاہر صاحب جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، رضی طاہر صاحب کے ساتھ احسن ایاز کھتران صاحب ہیں جو بلوچستان میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے وہاں پر بھی ارشد صاحب کی قبر پر بھی گفتگو کی اور بات کی کہ ظاہر ہے ارشد صاحب شہید ہیں، اور ہم آج جو یہ کاوشیں کر رہے ہیں وہ 2-3 وجہ سے عمران ریاض صاحب اور ان کی ٹیم کر رہی ہے۔ ایک یہ کہ اس صدقہ جاریہ کے طفیل اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کے درجات مزید بلند کرے، وہ شہید ہیں، وہ جنتی ہیں، یہ ہمارا انشاءاللہ یقین ہے، لیکن ان کی درجات کی بلندی کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایمبولینسز جب مریض اس پہ جائیں گے، دکھی انسانیت کی سروس کے لیے استعمال ہوگی، تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی اس سے ارشد صاحب کے درجات اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ بلند کرے گا۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ارشد صاحب کو بھلایا نہ جا سکے، یاد رہیں ارشد صاحب، اور وہ یاد رہیں گے انشاءاللہ، کبھی نہیں لوگوں کو بھولیں گے جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اور جس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا۔ اور تیسرا یہ ہے، ظاہر ہے یہ بلوچستان پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، بلوچستان میں ضرورت ہے ان چیزوں کی، جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ بہت سارے ہماری NGOs کر رہی ہیں، اور اب ان میں ایک بڑا نام جو ہے عمران ریاض صاحب کا ہے۔ اب میں ایک تو آج ہم نے دعا بھی کی ارشد صاحب کی والدہ محترمہ کے سہجابی کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کی والدہ صاحبہ کا سایہ ارشد صاحب کے بچوں پر، ان کی فیملی پر تادیر جو ہے وہ سلامت رکھے۔ اور ہم نے دعا کی ارشد صاحب کے جو قریبی لوگ، ظاہر ہے دیکھیں دکھ تکلیف سب کو ہے، سب کو ارشد صاحب کے اس طرح سے بچھڑنے کا دکھ ہے، غم ہے، تکلیف ہے، لیکن جو لوگ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے تھے، جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، جن کا روزانہ دن کا آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ ارشد صاحب کے ساتھ گزرتا تھا، وہ عدیل راجہ صاحب ہوں، ولی عثمان صاحب ہوں، ارشد صاحب کی ٹیم کے ممبران ہوں، ظاہر ہے ان کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ ہے، ابھی تک وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ ظاہر ہے روزانہ وہ آپ بھی اسی دفتر میں بیٹھتے ہیں جہاں ارشد صاحب بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنا، تو ہم ان کے صبر کے لیے بھی جو ہے اور ارشد صاحب کی فیملی کے صبر کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اب میں بس 1 سے 1.5-2 منٹ کے اندر کچھ مطالبات ہیں ہمارے، اور وہ ہے سب سے پہلے تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر تا بندیال صاحب سے ہیں کہ دیکھیں عمران ریاض خان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا، لیٹرز لکھنے شروع کیے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا سو موٹو ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان سے ہماری اپیل یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان صاحب آپ کے پاس اختیار ہے، 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں میں سے ایک فرد، ایک شخصیت چیف جسٹس پاکستان بنتی ہے، اور وہ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، آپ اس عہدے پر بیٹھے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، تمام ادارے آپ کو جواب دیں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اور روز آخرت اللہ تعالیٰ ظاہر ہر شخص سے جب سوال کرے گا تو اس کی طاقت کے مطابق کرے گا کہ جس کے اختیار میں جو تھا، ہمارے اختیار میں جو ہے ہم کر رہے ہیں، کتنا ایک کر سکتے ہیں۔ ہمارا دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ ابھی دیکھیں جن چینلز نے بات کی وہ بھی قیمت ادا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، اب چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان کو نہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ان کو ننگا کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو کرنٹ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک اختیار ہے، طاقت ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری چیف جسٹس پاکستان کی بنتی ہے، جن کو آئین پابند کرتا ہے اس چیز کا کہ اگر اس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں، 184(3) کے تحت، 187 کے تحت وہ اپنے اختیارات استعمال کریں۔ تو باقی جو دیگر ادارے ہیں، آرمی چیف ملے ارشد صاحب کی والدہ محترمہ سے اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی۔ دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر میں ایک چینل میں کام کر رہا ہوں اور میرے چینل کے کسی فرد نے کچھ غلط کیا ہے، تو اگر میں یہ سوچتا رہوں گا کہ یار میں اگر سے سزا دوں گا تو میرے ادارے کی بدنامی ہے، تو یہ کوئی پازیٹیو سوچ نہیں ہے۔ تمام اداروں سے ہم یہ کہتے ہیں، آرمی چیف سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ادارے کے کوئی لوگ اگر انوالو تھے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے تحقیقات کریں گے، اگر کوئی لوگ انوالو ہیں تو ان کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے نہیں ہٹائیں گے کہ اس سے ادارے کی سبکی ہوگی اور ہماری کمزوری ثابت ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ لوگ جو بھی کہیں وہ میٹر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی کو ہم جواب دیں ہیں۔ سب نے زندگی کتنی ایک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ لوگ ہمارے اپنوں میں سے کس طرح لوگ جاتے ہیں، تو اس لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی تو وہ ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے، اور اصل عدالت تو وہ ہے جہاں ہم نے جواب دینا ہے۔ نہ وہ عدالت کو مینیج ہو پائے گی، نہ اس عدالت میں کسی کی ویڈیوز دکھائی جا سکیں گی، نہ کوئی پیسہ چلے گا، نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی انفلوئنس چلے گا، نہ ان کو ڈرایا جا سکے گا۔ اس عدالت میں انصاف ہوگا، تو بہتر ہے اس عدالت میں پیش ہونے سے پہلے سب جو اس وقت با اختیار شخصیات ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہیں، وہ اس حوالے سے صاف شفاف تحقیقات کی طرف جائیں، جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے ادارے کی کمزوری ثابت ہوگی، ہم کمزور ثابت ہوں گے، ہماری سبکی ہوگی، یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے۔ جو ذمہ دار ہیں، کیونکہ دیکھیں حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے،
یہ وہ حکومت ہے جن کا ماضی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. 14-15 لوگوں کو، بے گناہوں کو شہید کیا گیا، خواتین کو جبڑوں میں گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا. یہ وہ حکومت ہے جو آپ دیکھ لیں ارشد صاحب کی شہادت کے بعد جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے ٹویٹ کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی خوشی تھی اس سارے واقعے پر. تو جس جماعت کا ماضی یہ بتاتا ہو کہ بے گناہوں کو شہید کروانا ہو، جبڑوں میں گولیاں مارنی ہو، تو ان سے انصاف کی توقع رکھنا، اور قاتلوں سے جو، اور اس لیے میں قاتل کہہ رہا ہوں کہ وہ سب لوگ قاتل ہیں جن کی وجہ سے ارشد شریف صاحب جو ہیں یہ ملک چھوڑ کر گئے، جن کی وجہ سے ان کو جانا پڑا، اور وہ نہیں جانا چاہتے تھے. ان کو جس طرح سے مجبور کیا ان کے دوستوں نے، ان کی فیملی نے کہ آپ چلے جائیں، ہماری خاطر چلے جائیں، اور وہ گئے. وہ جانا نہیں چاہتے تھے. دوسرا ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ باہر جا کے چلیں، کم از کم بات تو کر سکتے تھے. یہاں پہ تو بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. ابھی دیکھیں یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے، ان کو کچھ چیزیں اس میں بہت زبردست انہوں نے لکھ دی ہیں، جرأت کے ساتھ، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اب جو نئی جے آئی ٹی بنی ہے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جے آئی ٹیز ہوں، ادارے ہوں، عدالتیں ہوں، آپ جو بھی کریں گے، اگر آپ کوئی دو نمبری کریں گے تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہوگا، اور آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں، آخری بات، کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے استدعا کر سکتے ہیں. اور جب کوئی بندہ اللہ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، اس دنیا کے اندر کوئی شخصیت، کوئی ادارہ، کوئی عدالت انصاف نہیں کر پا رہی، تو یا اللہ تو ہی انصاف کر. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اور انشاءاللہ کرے گا، ڈیل ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، تو پھر جب اللہ انصاف کرے گا تو وہ کس طرح کا ہوگا. تو آخر میں ایک بار پھر عمران ریاض خان صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو سیلاب کے دوران انیشیٹوز لیے، جو ابھی ارشد صاحب کے حوالے سے انیشیٹو لیے، جو لیٹرز لکھنے کا سلسلہ، ارشد صاحب کی فیملی کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، صبر جمیل کے لیے دعا کرتے ہیں. اور رضی بھائی آپ کا شکریہ، احسن ایاز کھتران صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر فاروق ملک صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ آج یہاں پر آئے ہیں ان کا شکریہ. اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں ارشد صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے، ارشد صاحب کی فیملی کے صبر جمیل کے لیے، اور یہ بھی ساتھ دعا کیا کریں کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، جو ہماری عدالتیں ہیں، جو طاقتور شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے کہ اس سے ہماری سبکی ہے، شرمندگی ہے، کمزوری ہے، یہ سوچنے کی بجائے، یہ دیکھنے کے بجائے، اور اگر کوئی ادارہ انفلوئنس میں ہے کسی کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جرأت دے کہ کسی کے انفلوئنس لیے بغیر وہ جو ہے انصاف کر سکے، نئی جے آئی ٹی انصاف کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عمران ریاض صاحب کی کاوش ہے اس کو